ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ غصے سے اس سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ جس لڑکی کو اس نے کوٹھے سے اٹھا کر اتنی عزت دی تھی، وہی لڑکی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس سے شدید محبت کرتا تھا، اور محبت میں ہی اس نے ایسا قدم اٹھایا تھا کہ اس کی وجہ سے اسے گھر سے بے گھر ہونا پڑا، کیونکہ گھر والے کسی ایسی لڑکی کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، اور ابا نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ انسان کو جب من پسند شخص سے دھوکہ ملتا ہے تو پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے جو اس کا ہو رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ سڑکوں پر ٹہلتا رہا، اور جب غصہ کم نہ ہوا اور جسم میں خون اپنی جگہ پر گردش کرنے لگا تو پھر وہ بھاگتا ہوا گھر آیا۔ میرے دوستوں نے بالکل سچ کہا تھا کہ کوٹھے پر پہنچی ہوئی لڑکی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، سر ہاتھوں پر گرایا ہوا تھا۔ جب ارحم نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آپ غلط، وہ کچھ کہنے کی ہمت کرنے ہی لگی تھی جب ارحم دھاڑا، ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ایک لفظ بھی مت کہنا، مجھے تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں، بس مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے تم جیسی لڑکی کو غلیظ جگہ سے اٹھایا۔ کاش میں تمہیں وہاں پر ہی رہنے دیتا، پھر تمہیں احساس ہوتا کہ عزت کی زندگی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن میں وہاں پر اپنا سب کچھ دے کر آیا ہوں، تو یاد رکھو تمہیں چین نہیں لینے دوں گا، تمہیں اس دھوکے کی سزا تو بھگتنی پڑے گی عائشہ۔ وہ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی نم آنکھوں میں اپنی نفرت زدہ نظریں جمائے ہوئے اسے اپنے خطرناک ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ پھر جھٹکے سے اسے چھوڑ کر صوفے پر گرایا اور کمرہ بند کر کے باہر آ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اندھیرے سے ڈرتی تھی۔ عائشہ اونچی آواز میں رو رہی تھی، جبکہ وہ دروازے کے پاس بیٹھا ہوا خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے گڑ گڑا کر گزارش کر رہی تھی کہ وہ کمرے کا دروازہ کھول دے، لیکن ارحم پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پلیز دروازہ کھول دیں، میرا سانس رک جائے گا، آپ جانتے ہیں کہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ روتے روتے عائشہ کی سانس پھولنے لگی تھی۔ ارحم دروازے کے سامنے صوفے پر بیٹھا غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، سب کچھ چھوڑ کر، اپنا گھر، ویل سیٹلڈ لائف، اپنی فیملی، اور تمہاری خاطر، تمہیں بہترین زندگی دینے کی خاطر 9 to 5 جاب کرنے لگا، اور تم جیسی عورت نے مجھے بے وقوف سمجھ لیا اور مجھے ہی دھوکہ دے رہی ہو۔ ارحم میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے پھر بولی، پر ارحم غصے سے باہر نکل گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ واپس لوٹا تو دروازہ کھولا، زمین پر عائشہ بے ہوش پڑی تھی۔ پہلے تو پریشانی سے اس کا برا حال ہو گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ سانس کی بیماری میں مبتلا تھی۔ لب بھینچے عائشہ کو باہوں میں اٹھائے وہ اپنے کمرے میں لایا اور اپنے بستر پر لیٹاتے نرمی سے عائشہ کے لبوں پر، ارے ارحم کہاں ہو تم؟ سہیب نے اسے آواز دی اور بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ وہ جو ایک ڈیل کے لیے آئی پریزنٹیشن کو دیکھ رہا تھا، سر اٹھا کر بیزارگی سے دیکھا، کیونکہ اسے کام کے دوران کبھی بھی کسی کی مداخلت پسند نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو؟ بیزار کو نظریں اس پر گاڑتے ہوئے ارحم نے غصے سے پوچھا۔ ایک تو تم ہر وقت جلتے توے پر بیٹھے رہتے ہو یار، کبھی تو خوش ہو جایا کرو۔ زندگی میں سب کچھ تمہارے پاس ہے، لیکن پھر بھی تمہاری ناک پر غصہ 24 گھنٹے موجود رہتا ہے۔ کبھی کبھی تو تم مجھے دنیا کے برے ترین انسان لگتے ہو۔ سہیب نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے اکثر اوقات ارحم کا یہ رویہ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ دنیا کا بد لحاظ ترین انسان تھا جو کسی کا دل رکھنا جانتا ہی نہیں تھا۔ پھر بھی وہ اس کا کزن اور دوست ہونے کے ناطے اس کے ساتھ کبھی بھی غصے سے بات نہیں کر پاتا تھا، جبکہ دوسری طرف ارحم گویا سب پر احسان کرتا تھا ان سے بات کر کے۔ یار میں کام کر رہا ہوں اور تم جانتے ہو کام کے دوران مجھے کسی کی مداخلت پسند نہیں۔ سہیب کے ساتھ وہ اپنا رویہ خراب نہیں رکھ سکتا تھا، اسی لیے لب بھینچے ہوئے فوراً صفائی پیش کی۔ بتانا یہ تھا کہ نیچے تمہاری محبوبہ آئی ہوئی ہے۔
सुहेब अच्छी तरह जानता था कि उसका मूड खराब हो जाएगा, लेकिन उसे तंग करके जो मज़ा इसे आता था उसके लिए वो कुछ भी कर लेता। वही हुआ। अरहम के माथे की नसें वाज़ेह होने लगी, जो ये जाहिर कर रही थी कि किस कदर मुश्किल से गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था। सुहेब, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए उसने गुस्से से कहा, यार क्या हो गया है? तुम्हारे मामू की बेटी और तुमसे मोहब्बत करती है। देखो, मोहब्बत की कदर किया करो। दांत पीसकर सुहेब ने गुस्से से कहा कि ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की उससे मोहब्बत करती थी और उसकी खातिर यहाँ पर हर दूसरे रोज़ आई होती थी, लेकिन अरहम के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। सुहेब, जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। बगैर उसकी तरफ देखे बाएं हाथ की उंगली उठाकर नज़रों को लैपटॉप की स्क्रीन पर जमा कर उसने तंबीह देने वाले अंदाज में कहा, लेकिन फिर भी यार, मसला क्या है? इतनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, एक आइडियल लाइफ पार्टनर हो सकती है। तुम्हारा क्या मसला है? सुहेब ने अपनी तरफ से बीनिश की तमाम खूबियों को गिनवा दिया, लेकिन दूसरी तरफ रावी चैन ही चैन लिख रहा था। अगर वो एक आइडियल लाइफ पार्टनर हो सकती है तो उसके बारे में तुम सोच लो। मुझे यकीन है कि तुम उसे घास डालोगे तो उसकी तवज्जो मुझसे हट जाएगी। कभी कभी वो ज़रूरत से ज़्यादा तल्ख हो जाता था और यही बात सुहेब का मूड ख़राब कर देती थी। मैं उसके बारे में ज़रूर सोचता, लेकिन जब मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि वो तुमसे मोहब्बत करती है तो फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा तो घटिया मर्द कहलाया जाऊंगा। सुहेब बस ये चाहता था कि वो किसी तरह शादी के लिए मान जाए, क्योंकि बीनिश की छोटी बहन को वो पसंद करता था और अच्छी तरह जानता था कि जब तक बीनिश की शादी नहीं होगी तो उसकी छोटी बहन की शादी का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और ये बात वो अब अरहम को बताकर सारा मामला ख़राब नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने ये कह देना था कि पहले तुम्हें अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए। शादी और इन चीज़ों के लिए सारी उम्र पड़ी है। क्योंकि उसको अभी तक मोहब्बत हुई नहीं थी तो उसके नज़दीक इस जज्बे की कोई अहमियत नहीं थी, बल्कि वो इसको सरासर बेवकूफ़ी से मंसूब कर देता था। खुदा के लिए बस कर दो और जाओ यहाँ से, मुझे काम करना है। दांत पीट कर उसने वहाँ से चले जाने को कहा। आज इतवार का दिन था और उसे दफ्तर से छुट्टी थी और वो अपने होम ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। लेकिन जिस दिन भी गलती से वो घर पर काम करने के बारे में ठान लेता तो कभी कोई आकर उसे डिस्टर्ब कर रहा होता तो कभी कोई, तो उसे हमेशा घर पर काम करना मुश्किल लगता था। गो कि वो सख्ती से मना करता था, लेकिन फिर भी इस घर की मकीनों पर उसकी डांट का असर ज़रा कम होता था। वो तुम्हारे कमरे में आने वाली थी। उसका कहना है कि उसे बिजनेस की किसी असाइनमेंट की समझ नहीं आ रही, तो वो यहाँ पर इसीलिए आई है। सुहेब की इत्तला पर उसने गुस्से से उसे देखा, क्योंकि उसे चंद रोज़ पहले पता चला था कि बीनिश बिजनेस पढ़ रही थी और वो IBA का टॉपर रह चुका था। बड़ी मुश्किल से उसने अपना गुस्से पर जब्त किया, तभी कमरे पर दस्तक हुई और बीनिश अपनी छोटी बहन के साथ वहाँ पर आ गई। सुहेब की खिलती बाछें अरहम से छुपी नहीं रह सकती थी, लेकिन अपने तेवर भी उसने कोई ख़ास गर्मजोशी वाले नहीं बनाए थे, बल्कि वहाँ से बेजारी झलक रही थी। मुंह बनाकर उन दोनों के सलाम का जवाब दिया। वो यहाँ पर मैं एक काम के लिए आई थी। मुझे सुहेब ने बताया है कि आप असाइनमेंट के लिए आई हैं। दरअसल मैंने कभी भी अपना असाइनमेंट खुद नहीं बनाया था और ना ही मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट है। मैंने हमेशा प्रोजेक्ट चूज़ किए थे। सुहेब भी बिजनेस पढ़ रहा है तो ये आपकी मदद कर देगा। मुझे इस वक्त कुछ अहम काम है, तो प्लीज़ आप लोग बाहर बैठ जाएं। उसने जिस कदर दो टोक अंदाज में कहा था तो वहाँ पर खड़ा सुहेब भी बुरी तरह शर्मिंदा हो गया, क्योंकि कम से कम उसे लगता था कि अरहम को उनके मेहमान होने का ख्याल कर लेना चाहिए था। लेकिन वो अरहम नसीर ही क्या, जो दूसरों का दिल मुरवतन ही रख ले, क्योंकि सबको उससे बस यही शिकवा था कि वो सिर्फ अपना सोचता था। और उसका एक तारीखी जुमला था जो वो हमेशा कहता था, मैं ज़िंदगी में सिर्फ वही करूँगा जो मुझे खुशी देता है, और जो मुझे खुशी ना दे और किसी को वो सारी ज़िंदगी की खुशी दे दे तो मैं वो काम फिर भी नहीं करूँगा। अगर सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो मैं अपनी एक पल की खुशी पर किसी की ज़िंदगी भर की खुशियों को तरजीह देना पसंद करूँगा।
وہ صرف یہ کہتا نہیں تھا بلکہ وہ ایسا کرتا بھی تھا۔ اس کے ہر انداز سے سب جھلک رہا ہوتا تھا۔ بینش اور رباب وہاں سے چلی گئیں۔ بینش کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے کھری کھری سنا دے، لیکن اس وقت وہاں پر سہیب اور رباب بھی موجود تھے اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے بھی سنا دے گا، ان دونوں کا خیال نہیں رکھے گا، تو اسی لیے خاموشی سادھ لی۔ تمہیں شرم کرنا چاہیے تھی ارحم یار، کس طرح تم نے اس بیچاری کا دل توڑ دیا، بلکہ دل کا توڑنا تھا، تم نے تو اس کے کھڑے کھڑے بے عزتی کر دی۔ سہیب کو بہت برا لگا تھا کہ اس نے رباب کی بھی بے عزتی کر دی تھی۔ یار بس کرو، میرا دماغ خراب نہ کرو، ویسے بھی جتنی چپکو وہ لڑکی ہے مجھے زہر لگتی ہے، اور اس کی اسی عادت کی وجہ سے زہر لگتی ہے کہ میری جانب سے کوئی پیش قدمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے اپنے نسوانی حسن کا کوئی احساس نہیں۔ اسے چاہیے کہ اب اپنا معیار ہائی کرے، بجائے وہ کسی لڑکے کا یوں پیچھا کرے۔ ارحم نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور وہ وہاں سے اسے گھورتے ہوئے چلا گیا۔ حد ہے، ایک دن بھی یہ لوگ مجھے کام نہیں کرنے دیتے۔ دانت پیستے ہوئے اس نے فون اٹھایا۔ وہاں پر سہیل کے کافی میسیجز آئے ہوئے تھے۔ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، ویسے بھی وہ کافی کام کر چکا تھا، اسی لیے سہیل کو اس نے کال بیک کی۔ وہ اس کا کالج یونیورسٹی کے زمانے کا بہت بہترین دوست تھا۔ سلام دعا کے بعد سہیل نے کہا، یار ہم تجھے اسی لیے کال اور میسیجز کر رہے تھے کہ ہم لوگ گھومنے کے لیے باہر جا رہے ہیں، کافی دن ہو گئے ہیں دوستوں کے ساتھ مل کر ہم نے آؤٹنگ نہیں کی، تو تم بھی آ جاؤ، بہت مزہ آنے والا ہے۔ سہیل نے بڑے مزے سے کہا، بالکل بھی نہیں یار، میرا آج باہر جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا، اور ویسے بھی بارش ہونے والی ہے، اور تم جانتے ہو مجھے بارش سے کتنی چڑ ہے۔ نفی میں سر ہلا کر اس نے کھڑکی میں کھڑے ہوتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں بادل اٹکیلیاں کر رہے تھے اور برسنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ بالکل بھی میں تمہاری کوئی بات نہیں سن رہا، بارش میں بھیگتا ہوا لاہور بہت پیارا لگے گا، تو چپ کر کے اپنے حجرے سے باہر نکلا۔ ہمیشہ تمہاری بات مان کر میں نے بارش انجوائے نہیں کی، اور آج مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ کل کو تم کو اپنی محبت کی خاطر دیکھنا بارش میں بھیگنے لگو گے، اور صرف مجھے ترسا کے رکھنا ہے۔ سہیل نے جس انداز میں شکوہ کیا تو مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ دیکھو میری زندگی میں کوئی ایسا کبھی نہیں آئے گا کہ جس کی خاطر میں اس بارش میں بھیگنا پسند کروں۔ تم جانتے ہو کہ جو کام میرے لیے ایک بار ناپسند ہو جائے وہ عمر بھر رہے گا، جیسے ایک شخص اگر ایک بار دل سے اتر جائے تو وہ تمام عمر دل سے اترا ہی رہے گا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے تقدیر کے فیصلوں سے انجان بڑے ہی تکبرانہ انداز میں یہ کہہ دیا، بیٹا یہ بات ہم بھی تب کہتے تھے جب تک محبت ہم سے ٹکرائی نہیں تھی، اب تو بس جو حکم یار ہوتا ہے وہی ہماری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، ورنہ تمہارے ساتھ رہ رہ کر تمہارے جیسا ہی تھا میں۔ اس کی بات سن کر ارحم نے فوراً نفی میں سر ہلایا، میری زندگی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھیں گے جب کوئی حسین لڑکی تم سے ٹکرائے گی تو پھر کیسے تمہارا دل تمہارے قابو میں رہتا ہے۔ سہیل اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا، بلکہ وہ تو یہ دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا کہ آخر وہ کون لڑکی ہوگی جس کو وہ پسند کرے گا اور جس سے وہ شادی کرے گا، کیونکہ حسین ترین لڑکیوں کو بھی وہ معمولی کہہ دیتا تھا اور باقی سب دوست حیران رہ جاتے تھے۔ خدا کے لیے بس کر دو، ہزاروں حسینائیں آئیں اور ہزاروں گئیں۔ اور ہم اس گفتگو سے بور ہونے لگا۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے یہ دن تمہاری زندگی میں مکمل طور پر تبدیلی لانے والا دن ہے، اس لیے پلیز جلدی سے باہر آ جاؤ۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے جیسے آج تمہاری ہیروئن تم سے ٹکرا ہی جائے گی۔ پلیز خدا کے لیے ارحم، میری جان، تمہیں اپنے ہونے والے بچوں کا واسطہ اگلے 15 منٹ تک پہنچ جاؤ، ورنہ میں تمہیں ساری زندگی کے لیے بلاک کر دوں گا۔ دیکھو اتنی مشکلوں سے تو مجھے اپنی محبوبہ سے اجازت ملی ہے، تو کیوں میری زندگی حرام کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جلدی سے باہر آ جاؤ۔ کیا ایک دن بھی مجھ غریب کو اپنی مرضی سے گزارنے کا حق نہیں؟ سہیل نے جس انداز میں کہا تو اس کا بے ساختہ ہی کہہ کہا بلند ہو گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہیں لگام صرف بھابھی ڈال سکتی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوتا دیکھ کر۔ ارحم
उसकी जिंदगी की उजलत से बड़ा महफूज हुआ। बहुत जल्द मैं भी ऐसा ही कहा करूंगा तुमसे, इंशाल्लाह। अब जल्दी से बाहर मरो। मेरा दिल कह रहा है कि आज तुम्हारी हीरोइन तुमसे टकराने वाली है, और फिर देखना तुम कहोगे, उनकी महफिल में हम देखते रहे, दिल का हाथों से फिसल जाना। सुहेल वाहिद दोस्त था जिसके साथ वो यूं हंस सकता था, और उसकी इस पेशंगोई पर पता नहीं क्यों उसे भी लगा कि जैसे आज कुछ होने वाला है। लेकिन फिर उसे खुद पर यकीन था कि जिस तरह उसके दिल के दरवाजे बंद थे और आज तक कोई भी उस दरवाजे से टकराने की हिम्मत नहीं कर सका था, तो अब भी ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा। और फिर उसने उठकर चेंज किया और सफ़ेद रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट में बालों को अच्छा सा सेट करके बाहर गया, तो सामने बैठी बीनिश को देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। मुझे तुमसे बात करनी है। वो शायद भूल गई थी कि पहले भी एक बार उससे बात करके वो खुद को रद्द करवा बैठी थी, मगर ढिठाई की हद ये थी कि वो दोबारा उसके रास्ते में खड़ी थी, और ये बात उन दोनों के अलावा किसी को मालूम नहीं थी कि वो उसे बहुत पहले प्रपोज करके रिजेक्ट हो चुकी थी, और फिर उसने खुद को मुकम्मल तौर पर अरहम की पसंद में ढालने के बारे में फैसला किया, और अब उस सरापा उसकी पसंद में ढली उसके सामने खड़ी थी। लेकिन अरहम को फिर भी एक नज़र के लिए वो अच्छी नहीं लगी थी। वो बेवकूफ़ सी थी जो भूल गई थी कि मोहब्बत इंसान को कभी भी उस इंसान की मुकम्मल पसंद में ढलकर नहीं होती, बल्कि ये तो वो होती है कि उसकी पसंद को सरापा बदल देती है, और आप जैसे होते हैं वैसे ही पसंद कर लिए जाते हैं। अगर आप किसी को पसंद नहीं होते तो आप अपनी मुकम्मल शक्ल बदलवा लें, प्लास्टिक सर्जरी करवा कर, तब भी उनको पसंद नहीं आएंगे। बोलो। वो अपनी बेजारगी छुपा नहीं पाया। सनग्लासेस लगाते हुए उसकी तरफ देखा तक नहीं था। तुम जानते हो कि हम दोनों के घर वाले ये चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, तो तुम्हारा रवैया फिर मेरे साथ ऐसा क्यों है? बीनेश ने अपनी इज्जत नफ्स पर पैर रखकर फिर से उसकी तरफ देखा। कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं जो घर वालों की हर बात मानूंगा, और मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूं कि जब भी घर वाले मुझसे ये बात बराह रास्त करेंगे तो इनकार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा उनको मेरी तरफ से। सो तुम भी मेरे ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि मेरी चॉइस तुम नहीं हो सकती। एक बार फिर उसे धुतकार कर वो वहां से जाने लगा था। जब उसकी आवाज़ सुनकर फिर रुक गया। तो फिर मेरी बद्दुआएं सारी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। तुम कभी सुकून से नहीं रह सकोगे अरहम, याद रखना। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ओके, लेकिन तुम मेहरबानी करना कि मुझे अजियत में देखकर कभी मेरी तरफ हमदर्दी के दो बोल बोलने के लिए ना आना, क्योंकि मुझे तुम फिर भी पसंद नहीं आओगी। आइंदा मुझे बुलाने की जसारत मत करना, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, और जो लोग मुझे पसंद नहीं होते मैं उनके साथ मुखातिब होना भी पसंद नहीं करता। ये कहकर वो तपे हुए अंदाज में कहकर वहां से चला गया, जबकि पीछे वो नफ़ी में सर हिलाती अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। खानदान के सारे लड़के उससे बात करने और शादी करने के लिए मरे जा रहे थे, और वो जिसको पसंद करती थी वो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। उसे ये किस्मत और तकदीर का खेल बिल्कुल समझ में नहीं आया कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जिसकी चाहत हो उसके अलावा सभी हम पर मोहब्बत निछावर कर रहे होते हैं। सुहेल और फहद उसके कॉलेज के ज़माने के बेहतरीन दोस्त थे। उन दोनों की आपस में बहुत बनती थी, और उसकी वजह ये थी कि तीनों की नीयतें और मंजिलें एक थीं। उस ज़माने में जब सब लोग लड़कियों पर मरते थे तो ये तीनों दोस्त इस काम से भागकर एक दूसरे के साथ खुश रहा करते थे, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय किया करते थे। इसीलिए कॉलेज में बेहतरीन तालिब इल्मों के तौर पर मशहूर हुए। सुहेल ने पहली पोजीशन ली थी, जबकि इन दोनों ने दूसरी पोजीशन ली थी, और सुहेल सिर्फ एक नंबर की वजह से पहली पोजीशन पर आया था, और वो एक दूसरे की खुशी पर खुश थे, क्योंकि एक नंबर मैटर नहीं करता था। इसलिए इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं थी कि वो एक नंबर की वजह से दूसरी पोजीशन पर आ गया था, बल्कि वो इस बात पर खुश था कि नंबर 1 जितने आए थे और पहली पोजीशन लेने वाला उसका दोस्त था। यूं आगे उन लोगों के इंटरेस्ट भी सेम हो गए थे। एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और अरहम की किस्मत बहुत अच्छी थी
کہ باپ دادا کا کاروبار تھا، سو ارحم وہ سنبھالنے لگا، جبکہ سہیل اور فہد نے اپنی ایک کمپنی بنانے کے بارے میں سوچا تھا۔ پہلے وہ جاب کرتے تھے اور اس کے بعد جو پیسہ بچ جاتا تھا اس کو بچا کر تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر دیتے تھے۔ یوں ان تینوں کی دوستی مثالی تھی۔ وہ لوگ ایک بار ریسٹوران میں بیٹھے ہوئے تھے جب سہیل کو ایک لڑکی اچانک ہی پسند آ گئی اور فہد اور ارحم اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ پہلی نظر میں محبت والا کوئی سین نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف سہیل اس لڑکی کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اور پھر اس نے چند ماہ کے اندر اندر اسے اپروچ کیا، اور ارحم اس بات کے لیے راضی نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ باہر گھومے پھرے، تو اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ دوستی رکھیں تو تمہیں اس سے ابھی شادی کرنی ہوگی، ورنہ آج تک ہم تینوں کی زندگی میں ایسی کوئی لڑکی نہیں آئی، تو تمہاری زندگی میں بھی کوئی نہیں آ سکتی۔ تو سہیل نے فوراً سے اسے نکاح کر لیا تھا۔ اتفاق سے اس لڑکی کے گھر والے بھی مان گئے تھے اور سہیل کے گھر والوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ یوں اس کی زندگی میں بہاریں آ گئی تھیں، جبکہ فہد اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ انگیجڈ ہو گیا۔ لیکن ارحم کی زندگی میں کوئی نہیں آ رہا تھا، یہ اسے کوئی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ لڑکیوں نے میک اپ کی تہوں میں اپنی معصومیت کو چھپا لیا ہے اور وہ کبھی بھی میک اپ کی تہوں سے شادی نہیں کر سکتا۔ سو یہ زندگی کا سرکل یوں ہی چل رہا تھا، جبکہ سہیل اور فہد کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ ان کا دوست جلد از جلد شادی کر لے، لیکن وہی بات کہ دوست کو کوئی پسند نہیں آتا۔ لاہور کی سڑکوں پر لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ لوگ کالج کے زمانے کو یاد کر رہے تھے۔ یونیورسٹی کا زمانہ بھی بہت اچھا گزرا تھا، لیکن کالج کا زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت یاد آتا ہے۔ اس کے بعد اچانک ہی فہد کے دماغ میں پتہ نہیں کیا سمایا۔ گاڑی وہ لوگ کسی غلط ڈائریکشن میں لے آئے تھے۔ وہاں پر کسی سے پوچھنے پر علم ہوا کہ وہ کسی کوٹھے کے قریب تھے۔ تینوں نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ہم ساری زندگی اس گندگی والی جگہ پر نہیں آئے، سو جلدی سے گاڑی موڑو۔ ارحم نے شدید غصے سے فہد کی طرف دیکھا۔ یار دیکھو، ہماری نیتوں پر کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری مان کر ہی شارٹ کٹ لینے کی کوشش میں یہاں پر پہنچے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بے سبب نہیں پہنچے۔ فہد کی بات پر دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک بار کم از کم اندر جا کر ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ اس نے اتنا کہا تھا کہ ارحم اور سہیل نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارا دماغی توازن ٹھیک ہے؟ یہ جگہیں گندگی سے لبریز ہوتی ہیں۔ ہم لوگ بھلے ہی بہت پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ایسی جگہوں پر جانے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جلدی سے گاڑی موڑو ورنہ میں تمہاری گردن موڑ دوں گا۔ ارحم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور غصے سے کانپتی آواز میں کہا، یار تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو ارحم۔ دیکھو میں نے ان جگہوں کے بارے میں بس سنا ہے، لیکن ہم کبھی یہاں پر گئے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اندر جا کر معلوم ہو کہ کہانی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہی سنا ہے کہ یہاں پر اپنی مرضی سے جسم بیچے جاتے ہیں، جبکہ میں اپنی زندگی میں جتنی عورتوں سے ملا ہوں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جو ایسا کرے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی کیا مجبوری ہے۔ دیکھو ہم نے ساری زندگی آج تک ایک گرل فرینڈ تک نہیں رکھی۔ ہمارے ایمان اتنی جلدی متزلزل ہونے والے نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری آزمائش ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں آئیں تو کچھ تو تبدیل ہو جائیں، کیونکہ ہم نے ایسا کبھی نہیں سوچا جو اچانک ہم یہاں پہنچ جائیں۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ محض اتفاق ہے؟ دیکھو یہ محض اتفاق نہیں ہے، سو ہم جا رہے ہیں۔ فہد نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے اتنی لمبی تقریر کر دی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پتہ نہیں کیا سوچ کر راضی ہو گئے۔ پھر اس کے ساتھ وہاں سے تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے گزرنے لگے۔ بارش کی وجہ سے ہر طرف کیچڑ پھیلا ہوا تھا اور اب بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، اور اچانک وہ لوگ پتہ نہیں کس کی مدد سے وہاں پر پہنچے۔ اندر سے عجیب و غریب قسم کی خوشبو آ رہی تھی اور ارحم کو ان پر غصہ آ رہا تھا۔
ان تینوں کے کپڑے وغیرہ دیکھ کر ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، سو فوراً ہی انہیں اچھا خاصا پروٹوکول ملا۔ اس پر تینوں نے حیران ہو کر دیکھا تھا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ اپنے گاہک بڑھا رہے تھے، جبکہ اب تو تینوں ہی اندر آ کر کچھ پریشان سے لگ رہے تھے کہ یہاں آنے کی وجہ کیا دیں، کیونکہ آج تک ان لوگوں نے ایسی جگہ جانے کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ تبھی ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ تینوں اس وقت وہاں پر اکیلے بیٹھے تھے۔ وہ بھاگ کر ان کی طرف آئی اور ارحم کے پیروں میں گری۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے بچا لیں، مجھے یہاں پر دھوکے سے لایا گیا ہے، پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے یہاں سے نکال دیں، میں اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی، مجھے اپنے گھر کی نوکرانی بنا لیں، لیکن پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنی اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے۔ ارحم نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا جو اس سے بھیک مانگ رہا تھا۔ تم کب آئی ہو یہاں پر؟ آج صبح، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تب بھی شاید اس کی کوئی مالکن تھی جو وہاں پر آ گئی اور اسے بالوں سے پکڑ کر لے جاتے ہوئے گالیاں بکنے لگی کہ ارحم نے فوراً اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا۔ دنیا بدل گئی، وقت رک گیا اور ان دونوں دوستوں نے بے یقینی سے ارحم کی طرف دیکھا۔ آپ اس کو یہاں سے نہیں لے کر جا سکتی، یہ میری منظور نظر ہے، مجھ سے پیسے لے لیں، جلدی سے اس کی قیمت بتائیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اس کو علم نہ ہو سکا کہ کس طاقت سے اسے یہ الفاظ کہنے پر مجبور کیا تھا۔ مالکن نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے ارحم؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ فہد نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم لوگ اس میں بس میرا ساتھ دو گے۔ ارحم نے ایک کڑی نظر اس پر ڈالی۔ مالکن تو بہت خوش ہو رہی تھی۔ سہیل اور فہد نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن وہ بالکل بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ ارحم کے کان پر جون تک نہیں رینگی تھی۔ مالکن نے بھی ایک بڑی قیمت مانگ لی، جسے سن کر ایک پل کے لیے تینوں ڈگمگا گئے تھے۔ فہد اور سہیل ایک دم خوش ہو گئے کہ وہ اتنی بڑی رقم نہیں دے گا، کیونکہ وہ کبھی مہنگے کپڑوں پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، یہ سوچ کر کہ پیسہ محنت سے کمایا جاتا ہے۔ لیکن اس نے دونوں کو انگشتے بدنداں کر دیا جب اس نے کہا کہ وہ پیسے دے گا، صرف 1 گھنٹے کا وقت دیں۔ وہ وہاں سے نکلا۔ فہد اور سہیل نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں۔ سہیب سے اس نے پیسے منگوائے۔ پہلے تو وہ بہت پریشان ہو گیا کہ ایسا کیا ہو گیا جو اتنی بڑی رقم منگوا رہا ہے، تو اس نے یہی کہا کہ کسی دوست کو ضرورت ہے۔ زہیب ویسے بھی جانتا تھا کہ وہ پیسے یوں خرچ کرنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ فوراً پیسے دے کر اس کی ہدایات پر گھر واپس چلا گیا، جبکہ فہد اب پچھتا رہا تھا۔ کاش میں تمہیں یہاں لے کر نہ آتا، کاش اندر جانے کی ضد نہ کرتا، کہ میں نے تو تمہاری زندگی برباد کر دی۔ وہ اب بہت پچھتا رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اور تم لوگوں نے شاید بہت بڑا احسان کیا ہے کہ جو ہمیں ملوا دیا۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا، اور اس کا ساتھ دینے کے علاوہ ان دونوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مالکن کو پیسے دے کر وہ اسے لے آئے۔ وہ لوگ سہیل کے گھر پر آئے تھے اور اس کی بیوی نے اسے کپڑے وغیرہ دیے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں ان کا نکاح تھا۔ سہیل اور فہد نے اب اسے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے جب اتنے پیسے دے کر اسے لے آیا تھا تو اب کچھ کہنے کا بنتا نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ اسے لے کر گھر آیا۔ گھر والوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ سب بے یقینی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے ان کو سچ بتایا تھا، کیونکہ وہ جھوٹ بولنے کا عادی کبھی نہیں رہا تھا۔ بینش اور رباب ابھی وہاں پر ہی تھی۔ بینش پر تو گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ تم ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو گے؟ ہمارے ڈھیل پن اور محبت کا تم ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ بابا جان نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے حکم دیا۔ میں نے اگر اسے چھوڑنا ہوتا تو میں کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ سب کی خواہش تھی میں شادی کروں، لیکن مجھے آج تک کوئی پسند نہیں آیا، اور آج مجھے پسند آ گیا ہے تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور اس بات کا بھی آپ کو علم ہے
کہ میں اپنا فیصلہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا، تو کیا تم ایک طوائف کے ساتھ زندگی گزارو گے؟ بابا نے غصے سے کہا تو اس کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ وہاں پر موجود ضرور تھی، لیکن اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا، سختی سے کہتے ہوئے اس کی آواز کانپنے لگی۔ بس کر دو، ہمیں پاگل مت بناؤ، کیوں ہمارے ماتھے پر اور خاندان کے نام پر کالک مل رہے ہو؟ تم اس کے علاوہ جس سے کہو گے ہم شادی کروا دیں گے، لیکن وہ لڑکی عزت دار ہونی چاہیے۔ عائشہ یہ سب سن رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ارحم کو 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا اور شدید حیرت ہوئی کہ اس لڑکی کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ صرف چند گھنٹوں کے اندر اندر اس کی زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ چند گھنٹے پہلے وہ محبت کے خلاف تقریر کر رہا تھا اور اب محبت کے لیے لڑ رہا تھا۔ مجھے اس کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں، میں نے شادی کر لی اور یہ اب میری بیوی ہے، سو اس کی عزت مجھ سے جڑی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا مجھے اچھی طرح سے آتا ہے۔ آپ لوگ قبول کر لیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگا جب بابا نے اسے روک لیا۔ سب اسے سمجھانے لگے، لیکن اس پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ گویا کان بند کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جب اس عورت کو چھوڑ دینا تو واپس آ جانا۔ بابا نے چند لمحوں میں فیصلہ کر دیا اور اس نے کتنی ہی بے یقینی سے انہیں دیکھا، لیکن ان کا فیصلہ حتمی تھا، اور وہ بھی ان سے بھیک مانگنے والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کی ہی اولاد تھا۔ سہیب، اویس، اس کی بہنوں، ماں، سب نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس کی بیوی کو قبول کیا جائے، جبکہ سب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے والا ارحم تھا، جس کا معیار اتنا ہائی تھا کہ سب سوچتے تھے کہ اس کے لیے لڑکی آرڈر پر بنوانی پڑے گی، لیکن اس نے ایک طوائف سے شادی کر لی۔ یہ ان کے خاندان کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ اپنے ضروری ڈاکومنٹس لے کر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے چلا گیا۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے کہ آپ ایک شخص کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ سہیل اور فہد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بالکل بھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے تھے، سو اس نے فوراً ہی ایک گھر رینٹ پر لے لیا۔ عائشہ اس سارے سفر میں چپ رہی۔ وہ اسے کمرے میں لے کر آیا۔ دیکھو، زندگی مشکل ہو گئی ہے، ہم دونوں کی شادی ہو گئی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکوں گا یا کیا نہیں۔ بس اتنا کہتا ہوں کہ مجھ پر بھروسہ رکھنا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ارحم نے پہلے گہری سانس لی اور پھر بیڈ کے کنارے پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جس سے اسے شدید محبت ہو چکی تھی۔ کچھ پوچھنا ہے؟ اسے ہونٹ کاٹتا دے کر ارحم نے کہا۔ آپ نے بغیر سب کچھ جانے مجھ سے شادی کیوں کر لی اور میری خاطر سب کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ یہی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ارحم کی عمر تقریباً 28 سال تھی، جبکہ وہ بمشکل 18 سال کی لگ رہی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی اسی لمحے جب تم وہاں پر آئی۔ آج سے پہلے میں وہاں پر کبھی نہیں گیا، تو مجھے لگا قسمت نے ہمیں ملوانا تھا، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا۔ ماضی جان کر میں خود کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، سو تم میرا حال ہو اور مستقبل ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ تمہیں کچھ کہنا ہے تو تم فرینکلی کہہ سکتی ہو۔ وہ اس وقت اتنا تھکا ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں اس عورت کے اطراف میں کیسا سکون تھا کہ اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کیا کچھ چھوڑ آیا تھا، بلکہ وہ اسی بات پر خوش تھا کہ اسے کیا مل گیا تھا۔ شاید محبت اس سب کا ہی نام ہوتا ہے۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے ہمارا نکاح ہو چکا ہے، لیکن بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ اپنے آنسوؤں پر بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے اس نے لب کاٹتے ہوئے کہا، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، لیکن فی الحال میں خود معاف دماغ ہوں۔ 100 طرح کی سوچوں نے میرے دماغ کو گھیرا ہوا ہے۔ میری طرف سے تم ریلیکس رہو۔ تمہاری اجازت کے بغیر
میں تمہیں نہیں چھوؤں گا۔ اس کی بات سن کر ایک دم عائشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چند دنوں کے اندر اندر اچھی سی وی ہونے کی وجہ سے اسے نوکری مل گئی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی کی یوں نوکری کرے گا۔ سہیل اور فہد نے یہی کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ان کا دفتر جوائن کر لے، لیکن وہ اس بات کے لیے راضی نہیں ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دوست ہونے کے ناطے کہہ رہے تھے، مگر اس کاروبار پر صرف ان دونوں کا حق تھا، سو اس نے فی الحال نوکری کرنے کو ترجیح دی۔ دیکھو، ہم اس گھر میں اجنبیوں کی طرح تو نہیں رہ سکتے۔ میاں بیوی کی طرح رہنے سے پہلے ہمیں دوستوں کی طرح رہنا ہوگا۔ پہلے تم مجھ سے دوستی کرو، میں بہت اچھا دوست ہوں۔ اس نے ایک نظر مسکرا کر عائشہ کو دیکھا۔ اس لڑکی کو دیکھ دیکھ کر وہ جی رہا تھا۔ جب بھی اپنی زندگی کے خساروں کا علم ہوتا تو وہ اسے دیکھتا اور احساس ہوتا کہ زندگی اتنی بھی بے رحم نہیں ہے، بلکہ بہت خوش قسمت ہے وہ کہ جس نے محبت پالی۔ عائشہ نے بھی جھجکتے ہوئے اس کی دوستی کی آفر کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ دونوں باہر گھومنے پھرنے کے لیے گئے۔ اس نے عائشہ کو فون لے کر دیا تھا۔ دونوں کے درمیان جو اجنبیت کی دیوار تھی وہ آہستہ آہستہ گرنے لگی۔ دونوں کے درمیان اب اجنبیت کم ہو گئی تھی، اور دوستی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے تھے۔ ایک رات اس کی طبیعت خراب تھی، بخار سے اس کی جان ہلکان ہو رہی تھی، تو عائشہ اس کے کمرے میں آئی۔ اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں وغیرہ کر رہی تھی۔ اسے یہ پرواہ کرتی لڑکی بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی، اور پھر پتہ نہیں کب عائشہ کی آنکھ لگ گئی تو وہ وہاں پر ہی سو گئی۔ ارحم جو مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اپنی محبت کو اپنے حصار میں دیکھ کر خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا، اور ابھی اس پر جھکا ہی تھا کہ عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ ارحم بہت شرمندہ ہوا، جبکہ وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح وہ بہت شرمندہ تھا۔ جب وہ اسے کچن میں نظر آئی، دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ دیکھو، مجھے اصولاً معذرت نہیں کرنی چاہیے کہ تم میری بیوی ہو، لیکن پھر بھی انسان ہوں، بہک سکتا ہوں، لیکن خود پر میں نے کنٹرول کر لیا تھا، کیونکہ تمہاری اجازت کے بغیر میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھونا چاہتا، سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد جب رات کو گھر آیا تو سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عائشہ نے اسے دیکھا تو بھاگ کر اس کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارحم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، لائٹ کب سے گئی ہوئی ہے اور میری جان نکل گئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیوں میں رو رہی تھی، اور ارحم کو زندگی میں پہلی بار خود پر شدید غصہ آیا کہ اس نے اسے فون تک نہیں لے کر دیا۔ پھر اگلے ہی روز اسے فون لے کر دیا، اور اس کے بعد فون پر بھی ایک دوسرے سے وہ چھوٹی موٹی باتیں کرنے لگے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ فون اسے کتنی تکلیف دینے والا ہے۔ اس نے عائشہ کا داخلہ بھی کالج میں کروا دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اچھی طرح پڑھ لکھ جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زندگی میں اس چیز کا طعنہ ملتا کہ اس کی بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ ایک روز وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ دیر سے گھر آئے گا، اور سرپرائز دینے کے لیے جلدی گھر پہنچ گیا، اور یہ دیکھ کر وہ خود سرپرائز رہ گیا کہ وہ کسی لڑکے سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کا ضبط یہاں پر جواب دے گیا۔ اس کو اس پر شدید غصہ آیا۔ میں آئندہ اس سے بات نہیں کروں گی، لیکن پلیز لائٹس آن کر دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لیکن ارحم کو رحم نہیں آیا، اور وہ لائٹس بند کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اسے دکھ ہی ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، اور وہی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ بینش نے بھی گھر سے کال کر کے کہا تھا، ارحم، میں روتی تھی کہ میں تمہاری چوائس کیوں نہیں ہوں، لیکن کیا پتا تھا کہ تمہاری چوائس ایک طوائف ہوگی۔ تو میں خوش ہوں کہ تم نے مجھے نہیں چنا، لیکن یاد رکھنا، ان عورتوں کو مردوں کا چسکا لگا ہوتا ہے، یہ تم پر کبھی بھی صابر و شاکر نہیں ہوگی۔ تب تمہیں احساس ہوگا کہ میں کس قدر اچھی تھی، جو فقط تم سے محبت کرتی تھی۔ جب یہ یاد آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، اور گھر آیا تو وہ بے ہوش تھی۔ اٹھا کر اسے اپنے کمرے میں لایا، اپنے بستر پر لٹاتے
नरमी से आयशा के लबों पर आहिस्तगी से अपना हाथ फेरा। इससे पहले कि कोई जसारत करता, तभी आयशा के फ़ोन पर कॉल आई। रॉन्ग नंबर देकर पहले तो सब जवाब दे दिया, लेकिन फिर वो रुक गया। कॉल पिक की मगर बोला कुछ नहीं। आयशा, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हारी बहन के साथ शादी करने के लिए मैंने पार्लर वाली रात तुम्हें पिक करने के बहाने पार्लर आया, फिर तुम्हें ही बेच डाला और सबसे कहा कि तुम वहाँ से भाग गई हो। लेकिन देख लो, वो भी ज़चगी के दौरान मर गई और मैं तड़पता रह गया। मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी सज़ा बन गई है। अम्मा को सब कुछ पता चल गया है और वो मुझसे नफ़रत करती हैं क्योंकि तुम उनकी लाडली भतीजी थी। तुम्हारी बहन जो मेरी मोहब्बत थी, उसे भी आखिरी लम्हों में मुझसे शदीद नफ़रत हो गई। तुम्हारे घर वाले ये समझते हैं कि तुम भाग कर गई हो, लेकिन मैं उनके सामने सारा सच कबूल कर लूँगा। मैं जानता हूँ कि तुमने राब्ता इसीलिए किया था कि तुम अपने घर वालों तक पहुँच सको, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हें किसी का नंबर नहीं आता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं ये पछतावे वाली ज़िंदगी नहीं जी सकूँगा। सो तुम मुझे अपना पता दो। मुझे यकीन है तुम महफूज हाथों में हो। अपना पता दो और मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हें मिलवा दूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो। अरहम के माथे की रगें तन गईं। उसे अपनी जल्दबाजी के फैसले पर पछतावा हुआ कि वो उस पर शक कर रहा था। फिर उसने मैसेज किया तो नुमैर ने घर का पता दिया। वो उसे वहाँ कर जाकर मिला। उसके घर वालों को जाकर सारी सच्चाई बताई तो सबने पहले तो नुमैर को मारा, फिर उसके साथ वहाँ पर आए तो वो इतनी देर में होश में आ चुकी थी। सब घर वालों को वहाँ पर देखकर उसे यकीन नहीं आया था। खुशी से वो फूट फूट कर रो पड़ी। सब ने उसे माफ़ कर दिया था और ये पता चला कि नुमैर ने धोखा दिया था और वो खुदकुशी कर चुका था। जो लोग दूसरों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगियाँ भी इत्मीनान से खाली होती हैं। चंद दिनों के अंदर अंदर ज़िंदगी हैरत अंगेज़ तौर पर ट्रैक पर आ गई थी। उस रोज़ अरहम का बर्थडे था तो सब घर वाले शिद्दत से याद आए और हैरत की बात यह थी कि सब घर वाले आ गए। वो घर का लाडला चश्मो चराग था, सो उसे माफ़ कर दिया गया। और उससे बड़ा झटका उनको तब लगा जब इल्म हुआ कि बाबा की बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी आयशा। और सब जानते थे आयशा के बारे में, बातें मशहूर हुई थी, लेकिन जब हकीकत खुली तो सब बहुत शर्मिंदा हुए। सो आयशा और उसे कबूल कर लिया गया। बाबा घर लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उसने थोड़ा सा वक्त मांग लिया कि यहाँ से सब कुछ वाइंड अप करने में उसे टाइम लगेगा। सब ठीक हो गया था, लेकिन आयशा ने उसे बर्थडे तक विश नहीं किया था और उसे इसी चीज़ का दुख था कि बज़ाहिर सब ठीक हो गया था, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। रात के 11 बजे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इस घर में वो 2 लोग ही रहते थे। दरवाजे से वो जब दाखिल हुई, काले रंग की साड़ी में नज़र लग जाने की हद तक वो हसीन लग रही थी और अरहम अपने बेड पर साकित बैठा उसे देखता रह गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था और यूं लग रहा था कि अगर उठा तो ख्वाब टूट जाएगा। हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड, थैंक यू फॉर चूजिंग मी। अरहम बेयकीन था। फिर केक काटा, दोनों ने एक दूसरे को खिलाया। उसका बर्थडे भी तो हुआ था। फिर उसने अरहम के कंधे पर सर रखा तो उसे जैसे यकीन आया। उसके गिर्द अपना हिसार तंग किया। थैंक यू फॉर दिस सरप्राइज। अरहम ये कहकर उसके माथे पर लब रखने लगा था कि रुक गया। इजाज़त है? उसने पूछा तो वो ब्लश हुई, नजरें झुका दी। मैंने कहा था कि तुम्हें तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं छूऊंगा, लेकिन तुम खुद साड़ी में आ गई हो तो अब मुझसे शिकवा मत करना। अरहम ने इतना कहकर उसे अपनी तरफ खींचा। मोहब्बत की बारिश होने लगी। दोनों ने शुक्र का कलमा पढ़ा। जिंदगी ने उन पर मेहरबानी कर दी थी और इस चीज़ पर यकीन बहाल हो गया था कि जिंदगी में कुछ भी बगैर मसलहत के नहीं होता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।